قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ کا ترجمہ اور آسان فہم تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہمارا 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 123 تک مکمل ہوا۔ آج 124 سے ہم یہ سلسلہ آگے شروع کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے اور اس آیت مبارکہ کا کچھ پس منظر بھی میں عرض کرتا چلوں۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے ماقبل اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اور پھر ان انبیاء کو جو کفار نے جھٹلایا اور وہ ان پر جو ایمان نہ لائے، ان کی اللہ پاک نے مذمتوں کو بیان کیا۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ولید بن مغیرہ اور دیگر اور افراد کہ وہ کہنے لگے کہ ہم مالدار اور ہمارے پاس بڑے بڑے منصب، اپنے خاندانی منصب اور یہ شہرت اور مال اور یہ سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود ہم نبی نہیں بنے، ہمارے اوپر وحی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو وحی ملی تو ہمیں بھی وحی ملنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی نبوت ملنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جواب بھی ارشاد فرمائے اور آیت مبارکہ میں اور انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے ان کو بھی بیان فرمائے۔ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے، یعنی جن کو رسول بنائے، نبی بنائے۔ عن قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہی بیان کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک قول کے مطابق اس کے بارے میں یہ اور اس کی مذمت میں یہ آیت اتری کہ جس نے یہ کہا تھا کہ میں مالدار بھی زیادہ ہوں، میرے پاس یہ سب کچھ بھی زیادہ ہے اور میں عمر میں بھی ہوں، دیگر اور بھی منصب ہیں، تو مجھے ملنی چاہیے تھی یہ نبوت اور رسالت، مجھ پر وہی آنی چاہیے تھی، اس کا میں حقدار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت جسے دے، جسے رسول بنائے، نبی بنائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہ جس نے یہ کہا کہ ہم بھی دیگر سے زیادہ ہیں اور ہم اس وقت تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک جو کچھ نبیوں کو دیا گیا وہ ہمیں بھی ملے، یعنی جو ان پر اترا ہے وہ ہمارے اوپر بھی اترے، معاذ اللہ۔ تو یہ طرح طرح کے ان جوہلاء نے اور کفار نے یہ اعتراضات کیے اور اللہ پاک نے ان کی مذمت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی اور فرما دیا کہ اللہ کے ہاں تو ان کا مقام کیا ہے، وہ تو ذلت والا مقام، اور آخرت میں ان کو شدید عذاب ہے جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، جو یہ مکر و فریب کر رہے ہیں، آخرت میں شدید عذاب۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، عقیدہ نبوت یعنی اللہ نے جو نبوتیں عطا فرمائی ہیں، رسالتیں عطا فرمائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیین آپ کو بنا دیا۔ یہ جو اللہ نے نبوت اور رسالت یہ جو عطا فرمائی نا، قرآن میں جسے بیان فرمایا اللہ اعلم
حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اسے یہ رسالت کسے عطا فرمانی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبوت سے متعلق بھی کئی طرح کے عقائد، ایک ہے کہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نیک اعمال کر 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 کے یا یہ عمل کر 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 کے اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا کہ نبوت مل جائے گی۔ اللہ نے جنہیں بھی نبوت عطا فرمائی تو بطور کسب نہیں، یعنی انہوں نے کوئی ایسا کسب یا اعمال ایسے کیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے جہاں چاہ، جس کو لیے چاہ، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ اللہ نے جنہیں نبوت دی خاص اپنا فضل عطا فرمایا اور فضل سے ہی انہیں نبوت عطا فرمایا، یعنی ان کو نبوت ملنے سے بھی پہلے اللہ نے ہر مذموم فعل سے، ہر برے اخلاق یا مذموم اخلاق یا برے کسی معاملات میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ان سے محفوظ رکھا، یعنی نبوت عطا فرمانے سے پہلے بھی انہیں محفوظ رکھا۔ اور انہیں اللہ پاک نے بھی نسب، جسم، قول، فعل اور ہر طرح کے ایسا معاملہ کہ جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، اللہ نے اس سے ان کو پاک رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے پیارے نبیوں کی شان۔ اور اس نبی کو اللہ نے کامل عقل عطا فرمائی، یعنی کوئی بڑا سا بڑا کوئی فلسفی کیوں نہ ہو، کوئی حکیم کیوں نہ ہو، اور آج کے دور کے کوئی بڑے سے بڑے پروفیسر، انجینئر کیوں نہ ہو، اللہ نے ایک نبی کو جو عقل عطا فرمائی ہے اور ایسی کامل عقل عطا فرمائی ہے، اس طرح کے کروڑوں لوگ بھی ہو جائیں تو وہ اس کے کہیں کہ کسی 1,00,000 کروڑوں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جتنی اللہ نے کامل عقل اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو جب عام نبی کو بھی اللہ نے یہ مقام مرتبے دیے گئے تو ذرا دیکھیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، نبی امی کو کتنی بڑی شان اور مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جنہوں نے مخلوق سے بظاہر کسی سے پڑھا نہیں، بظاہر کسی سے لکھنا سیکھا نہیں ہے، مگر کمال کی عقل ہے، کمال کا حافظہ ہے، کمال کا علم ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور خود حضور علیہ السلام فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور قرآن ان کے لیے کہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ محبوب ہیں کہ جو ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو سے پاک صاف کرتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے وہ فصحاء اور بڑے بڑے عربی دان، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیا طفل مکتب کی طرح، ایک عام بچوں کی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بارے میں دوسرا عقیدہ، نبی سے نبوت کا زوال یہ نہیں ہوتا۔ نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے کہ کوئی نبی تھا لیکن پھر اس سے نبوت اللہ نے ختم کر دی، ایسا نہیں۔ جس کو عطا کی وہ نبی ہے، وہ نبی سے نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے۔ تیسرا عقیدہ، نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری، یعنی نبی کا معصوم ہونا، اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے، اور یہ عقیدہ معصوم کا ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے حوالے تھے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو، حضرات اولیاء کرام، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اپنی رحمت سے انہیں محفوظ فرماتا ہے، مگر معصوم کا عقیدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ معصوم انبیاء ہیں اور معصوم فرشتے ہیں، ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ تو یہ خاصہ ہے نبیوں کا اور یہ فرشتوں کا۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو شرک سے، کفر سے اور دیگر گناہوں سے اور ہر ایسے کام سے جو قابل نفرت سمجھے جاتے، اللہ نے ان سے اپنے نبیوں کو پاک صاف رکھا ہے۔ یعنی نبوت سے پہلے بھی ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ایسی گزری ہیں، نبوت سے پہلے بھی اللہ نے انہیں ان سے وہ پاک صاف رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، نبوت کے بھی چند عقائد ہیں، جیسے یہ چند چیزیں میں نے بیان کی، تو یہ نبیوں کے بارے میں، یہ سارے نبیوں کے بارے میں یہ عقائد ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے،
تو اللہ نے جب نبیوں کو اتنے کمالات عطا فرمائے تو امام الانبیاء کو کتنے کمالات عطا فرمائے، ان کو کیسی عقل مبارک عطا فرمائی، ان کو کیسی فہم اور فراست عطا فرمائی، ان کو کیسا علم غیب عطا فرمایا۔ تو اس لیے وہ معلم کائنات ہیں، وہ دنیا میں معلم بن کر، سکھانے والے بن کر آئے ہیں۔ ان کو کہاں سے علم ملا؟ انہوں نے کسی سے کوئی نہیں سیکھا، انہوں نے کسی سے کوئی نہیں پڑھا، ان کو ان کے رب نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، کچھ اگلی آیت مبارکہ کا درس سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو طرح کی قسمیں یہ پیدا فرمائی، ایک وہ کہ جو سعادت مند، سعید، اور ایک وہ جو شقی، یعنی خوش قسمت اور بدبخت۔ اب جو سعادت ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کی علامات بھی بیان فرما دی گئی کہ سعادت وہ یہ ہے کہ آدمی کا اسلام کے لیے سینہ کھل جائے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور شقاوت یہ ہے، شقی ہونا، بدبختی یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینہ تنگ ہو جائے، اور یہ جو تنگ ہوتا ہے اسلام کے لیے سینہ، اسلام کی باتوں پر عمل کرنا بھی بوجھ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ اسے اسی طرح کے کام کرواتا رہتا ہے، اور شیطان انہیں لمبی لمبی امیدیں وہ دلاتا ہے۔ تو لہذا سعادت مندی والے کام جب دیکھیں آپ کے لیے نیکی کے کام آسان ہوتے جا رہے، اسلام کے لیے سینہ کھلا ہوا ہے آپ کا، سبحان اللہ، یہ سعادت مندی۔ اور جب دیکھیں کہ نیکی کے کام آپ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ بدبختی کی طرف، شقاوت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں، اور جو اس راہ پہ چلتا ہے تو شیطان کے دھوکوں میں ایسا آتا ہے، پھر کبھی گمراہیت اور کبھی کفر تک جا پہنچتا ہے۔ تو جسے نیکی والے کاموں میں آسانی ہے اور وہ اسی کاموں میں مشغول رہتا ہے تو پھر کیا ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی، تفصیل سے آیتیں بیان کر دی۔ یعنی قرآن مجید اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا وہ راستہ ایسا سیدھا اور کلیئر راستہ ہے کہ ہر شخص بلا تکلف وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ لوگ بات بول دیتے ہیں دین مشکل ہے، دین مشکل نہیں، دین کے احکامات بھی مشکل نہیں۔ ہماری چونکہ اکثریت یا ہماری ایک لوگوں کی کیفیت عمل نہیں کرنا تو اس کے لیے مشکل لگتا ہے، اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی مشکل ہے، دین مشکل ہے۔ دین تو ایک سب لوگوں کے لیے کہ اس پر بآسانی جہاں دنیا کے معاملات چلا رہے ہیں دین کے بھی وہ معاملات چلاتے رہیں۔ آپ خود غور کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہماری جاب بھی ہے، آرام بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو کتنے گھنٹے ہم دنیا کے لیے، اچھا اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے جو رکھا ہے، جو فرائض کا ٹائم، تو آپ 24 گھنٹے میں جتنی نمازیں آ رہی ہیں، 5 نمازیں آ رہی ہیں، تو ٹوٹل آپ ٹائم نکالے 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ تو یوں کوئی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ آسان ہے، اور ہو جو نفس و شیطان کا پیروکار بن جائے، نفس و شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ احکامات مشکل لگتے ہیں۔ شریعت کو اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے کہ یہ راستہ ہی بالکل سیدھا ہے، بلا تکلف لوگ اس پر چلتے رہیں اور ان راستوں کو عبور کر کے اپنی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ اور جب آدمی اس پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔
وہ ان کا مددگار ہے۔ یہاں دار السلام، سلام کا گھر، یعنی اللہ پاک نے اس گھر کی نسبت بھی اپنی طرف کی، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ دار السلام سے مراد سلامتی والا گھر، یعنی جنت کا ایک نام بھی دار السلام ہے کہ وہاں کسی طرح کی کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، کوئی مشکلات کچھ نہیں، وہ سلامتی والا ہی ٹھکانہ ہے، سلامتی والا ہی گھر ہے، اور اللہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ اس دن سب کو اکٹھا فرمائے گا اور اٹھائے گا، ظاہر جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو پہلے اول جو اٹھائے گا تو وہ سب کو ایک ساتھ ہی اٹھائے گا، پھر ان میں وہ جو سعادت مند ہیں جنات میں بھی، یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، جیسے لوگوں میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، اچھا مسلمانوں میں بھی جیسے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں گناہگار بھی ہیں، تو جنات کی بھی ایسی قسمیں، تو اللہ اٹھائے گا ان کو پھر جدا جدا کر، یعنی جو اچھے اور مسلمان جنات ہیں وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور دوسرے جنات سے کہ جنہوں نے لوگوں کو بہکا دیا، تو ان کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کے آپس کے جو دوست، یعنی انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہیں، تو جنات جو انسانوں کے ساتھ، کہ جن جنات نے ان کو برے کاموں میں لگا دیا، وہ جنات کی بات پوجا کرنے بیٹھ گئے اور دیگر گمراہیت میں ڈال دیا، تو وہ کہیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع اٹھائیں، فائدے اٹھائیں، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي عَجَّلْتَ لَنَا، پھر ہمارے لیے جو مدت مقرر ہے تو اس تک ہم پہنچ گئے، یعنی موت واقع ہو گئی، تو فائدہ بعض نے بعض سے اٹھایا ہوگا، تو اللہ ان سے کیا فرمائے گا، یعنی فرشتے اب ان سے کیا کہیں گے، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، کہ اب آگ ہی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہاں استثناء کیا گیا، اور وہ کس چیز کا استثناء ہے؟ اس میں یہ مفسرین کے اقوال ہیں کہ جو اللہ کے ہاں توبہ کر چکے تھے اور نبیوں کی تصدیق کر لی تھی، اور اللہ پاک انہیں وہ جہنم سے نکال لے گا، رب کے علم میں ان کی توبہ ہے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، انہیں نکال لے گا۔ یہ جو کہا نا جتنا عذاب کچھ رک جائے، کیا مطلب؟ وہ تو عذاب میں ہی رہیں گے، ہاں یہ ہوگا کہ جب جہنمی اپنی آگ کی اس تپش سے وہ فریاد کرنے لگ جائیں گے کہ ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے، تو اب یہ ہوگا کہ جب یہ فریاد کریں گے تو وہاں سے نکال کر زمہریر میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ جو ٹھنڈک کا عذاب ہوگا جہاں پہ بظاہر وہ سمجھیں گے ہم ٹھنڈک میں آ گئے، تو پھر وہاں کی ٹھنڈ وہ بھی انہیں تکلیف پہنچانے لگ جائے گی، پھر وہ کہیں گے ہمیں یہاں سے نکال لیا جائے۔ تو یہ جو ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل کرنا نا، تو یہ ہے اس کا استثناء ہے کہ اتنی دیر ان پر اس چیز کا عذاب نہیں رہا، اگلی چیز کا عذاب آ گیا، تو یہاں یہ فرمایا گیا۔ یا پہلا قول جو رب کے علم میں جن کے بارے میں کہ وہ اسلام لا چکے، نبیوں کی تصدیق کی، انہیں نکال لے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وقفہ بیان کیا گیا الا ما شاء اللہ کہہ کر، تو اس سے مراد اتنی دیر کہ جب جہنمی ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف انہیں ڈالا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے۔ اس سے ظلم کی ایک طرح کی مذمت یہ بیان کی گئی کہ لوگ
ظلم سے باز آ جائیں. جب کوئی اپنے تئیں یعنی وہ خود جہاں چاہتا ہے وہ ظلم کر لیتا ہے لوگوں پر، تو جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑے ظالم کو اس پر مقرر کر دیتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے پھر اس پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ایز اے قوم، ایز اے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو پھر حکمران بھی ظالم قسم کا ان پر مقرر کر دیا جاتا ہے. اور اللہ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اچھے حکمران مقرر فرماتا ہے، اور کسی قوم سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر بروں کو ان پر مقرر کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس ظالم سے انتقام لے گا. یعنی بیسک ظلم سے بچنا ہے. اور یہ یاد رکھیں، آج کہتے ہیں نا کہ آدمی کہیں نہ کہیں ظلم، خیانت کے ذریعے کوئی مال بھی لے لیتا ہے، اس کے پاس بظاہر دولت آ بھی گئی تو وہ نکلتی بھی پھر اسی طرح ہے، جاتی بھی پھر اسی طرح ہے، اور گناہ سر پہ رہا. ناجائز طریقے سے لی ہے، نکل تو گئی لیکن گناہ سر پہ رہا. تو ہر آدمی جس کو کسی نہ کسی پر پاور، کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ ایسا اختیار ہے، قدرت ہے، تو وہ اگر اس پر ظلم کرے گا تو پھر انتظار کرے، اس پر بھی کوئی ظالم آ جائے گا، اس پر بھی کوئی ظالم. ناظرین کرام، پروگرام آسان درس قرآن آپ نے ملاحظہ کیا، کئی آیات مبارکہ اور اس کے تحت بہترین قسم کا جو سبق ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کے اعتبار سے. اللہ پاک ان سعادت مندوں میں ہمیں شمار فرمائے جن کی سعادتوں کو بیان فرمایا گیا. انبیاء کرام علیہم السلام، ہمیں انہی کے راستے پر اللہ چلائے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر ہی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن 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 آسان درس قرآن.